حضرت قاری حسان صاحب قبلہ، شاعر ملک ہندوستان، شاعر اسلام، جناب محترم تسلیم رضا صاحب قبلہ، حافظ و قاری عقیل الدین صاحب قبلہ و حافظ و قاری شارق صاحب قبلہ، معزز سامعین اکرام، پردہ نشین خواتین اسلام، محبتوں کا یہ جام لے لو، میرے نبی کا پیام لے لو، محبتوں کا یہ جام لے لو، میرے نبی کا پیام لے لو، اضافہ چاہو جو نیکیوں میں، عقیل احمد کا سلام لے لو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ایک مرتبہ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں ہم اور آپ کے کئی سالوں کے بعد اس سال اس عظیم الشان پروگرام کا انعقاد و اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور ہم تمامی سنی مسلمانوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں تاکہ میرا نام بھی ذاکرین میں لکھ دیا جائے اور کچھ نصیحت آمیز باتیں آپ کے سامنے میں بیان کر کے رخصت ہو جاؤں۔ اس پروگرام کا نام جو ہے وہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے۔ اصلاح بھی عربی کا لفظ ہے اور معاشرہ بھی عربی کا لفظ ہے۔ اصلاح کا معنی ہوتا ہے سدھار اور معاشرہ کا معنی ہے سماج، یعنی یہ ایسی کانفرنس ہے کہ جس کے ذریعے سماج میں سدھار لانے کی بات کی جائے گی کہ سماج میں کس طرح سے سدھار لایا جائے۔ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول کتنا خستہ اور کتنا خراب چل رہا ہے، بڑا پرفتن دور ہے۔ اس دور میں ضرورت ہے کہ ہمارے ان نوجوانوں کی اور ہماری قوم کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی اصلاح ہو اور ان کے سدھار کے لیے ذریعے بنائے جائیں اور اقدام اٹھائے جائیں تاکہ ہمارے معاشرے میں کچھ سدھار پیدا ہو سکے۔ ہم اور آپ اللہ کے محبوب بندے دادا میاں حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ والوں کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے شاعر اسلام فرماتے ہیں، کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے فرشتوں میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، آنے واحد میں بدل دیں زندگی کا پیچ و خم،
آنے واحد میں بدل دیں زندگی کا پیچ و خم، ہے نرالی شان و رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے نرالی شان و رتبہ اولیاء اللہ کا، اور ایک کوزے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا۔ ابھی آپ لوگوں نے غریب نواز کے تعلق سے حسان بھائی سے کچھ اشعار سماعت کیے۔ ایک کوزے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، ایک کوزے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا۔ اور دیوبندی اور وہابی کو بھگانے کے لیے، دیوبندی اور وہابی کو بھگانے کے لیے زور سے نعرہ لگانا اولیاء اللہ کا، زور سے نعرہ لگانا اولیاء اللہ کا۔ کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے فرشتوں میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا۔ اور ایک شاعر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ والوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بڑے ہی پیارے انداز میں عرض کرتے ہیں کہ سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں، بول دو مچل کے سبحان اللہ۔ سارے عالم پہ وہ احسان کیے بیٹھے ہیں، جو ہے مفلس انہیں سلطان کیے بیٹھے ہیں۔ معجزہ دیکھ کر ابو جہل نے گھبرا کے کہا، معجزہ دیکھ کر ابو جہل نے گھبرا کے کہا، یہ تو پتھر کو مسلمان کیے بیٹھے ہیں۔ آپ پہ حضرت ایوب میں صدقے جاؤں، آپ تو آقا کو مہمان کیے بیٹھے ہیں۔ اپنے ماں باپ کی خدمت سے ملے گی جنت، جو لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں۔ اپنے ماں باپ کی خدمت سے ملے گی جنت، میرے سرکار یہ اعلان کیے بیٹھے ہیں، میرے سرکار یہ اعلان کیے بیٹھے ہیں۔ قبر میں بولا فرشتوں سے یہ آسی ٹھہرو، قبر میں بولا فرشتوں سے یہ آسی ٹھہرو، میری بخشش کا وہ سامان کیے بیٹھے ہیں، میری بخشش کا وہ سامان کیے بیٹھے ہیں۔ اور حضرت خواجہ معین کو میرے آقا مولا، حضرت خواجہ معین کو میرے آقا مولا پورے بھارت کا نگہبان کیے بیٹھے ہیں، پورے بھارت کا نگہبان کیے بیٹھے ہیں۔ جب درے خواجہ پہ حاضر ہوا جوگی جے پال، جب درے خواجہ پہ حاضر ہوا جوگی جے پال، اس کو بھی صاحب ایمان کیے بیٹھے ہیں۔ اور انا ساگر کو کٹورے میں بلا کر خواجہ، انا ساگر کو کٹورے میں بلا کر خواجہ پرتھوی راج کو حیران کیے بیٹھے ہیں، پرتھوی راج کو حیران کیے بیٹھے ہیں۔ مشورہ میرا یہی ہے وہ کچھو چھا جائے، مشورہ میرا یہی ہے وہ بدایوں جائے، مشورہ میرا یہی ہے وہ بریلی جائے، جس کو جنات پریشان کیے بیٹھے ہیں، جس کو جنات پریشان کیے بیٹھے ہیں۔ اور آج لوگ بولتے ہیں یار ان بریلویوں کو کیا ہو گیا ہے، جب دیکھو اعلیٰ حضرت کے نعرے لگا رہے ہیں، جب دیکھو مسلکی اعلیٰ حضرت زندہ باد کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جب دیکھو اعلیٰ حضرت کے گن گا رہے ہیں، جب دیکھو اعلیٰ حضرت کے ترانے گا رہے ہیں، جب دیکھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقام، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آخر ان بریلویوں کو کیا ہو گیا ہے، آخر اعلیٰ حضرت نے ان بریلویوں کو کیا دیا ہے جو یہ اعلیٰ حضرت کے نعرے لگا رہے ہیں، جو یہ اعلیٰ حضرت کے گن گا رہے ہیں، جو یہ اعلیٰ حضرت کے ترانے گا رہے ہیں؟ تو سنو، اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھونکنے والوں اور اعلیٰ حضرت کے خلاف بولنے والوں کان کھول کر کے سنو، تم بول رہے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے آخر ان بریلویوں کو دیا کیا ہے، تو سنو، سینکڑوں مفتی نہیں کر سکے مل کر اب تک، سینکڑوں مفتی نہیں کر سکے مل کر اب تک جو بریلی کے رضا خان کیے بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت،
فیضان سرکار تاج الشریعہ، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، عشق محبت عشق محبت، واہ واہ واہ، جسے دیکھو اعلیٰ حضرت کے خلاف بولتا ہوا نظر آ رہا ہے، جسے دیکھو مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف بھونکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں پیدا ہو گئے جو اپنے آپ کو بول رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے مولائی ہیں اور ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، بہت بڑے اپنے آپ کو مولائی بتا رہے ہیں اور مولا علی کے ماننے والے بتا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بریلوی لوگ ہیں نا، یہ مولا علی کی تعریف نہیں کرتے، یہ بریلوی مولا علی کا ذکر نہیں کرتے، یہ بریلوی مولا علی کی منقبت نہیں پڑھتے، یہ بریلوی مولا علی کا تذکرہ نہیں کرتے۔ ہم نے کہا خاموش رہو اور اپنی زبان کو لگام دو، اور اعلیٰ حضرت کے تعلق سے اور بریلویوں کے تعلق سے بھونکنے والوں کان کھول کر کے سنو۔ تم کہتے ہو کہ بریلوی مولا علی کی تعریف نہیں کرتے، بریلوی مولا علی کا ذکر نہیں کرتے، سنو اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، اے میرے آقا کے چاہنے والوں اور میرے آقا سے محبت کرنے والوں، جب تلک دنیا میں رہو اپنے نبی اور اپنے نبی کے گھر والوں کے گن گاتے رہو، جب تلک دنیا میں رہو اپنے نبی اور اپنے نبی کے گھر والوں کے ترانے گاؤ، جب تلک دنیا میں رہو اپنے نبی اور اپنے نبی کے گھر والوں کے ترانے گاؤ۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم کہتے ہو کہ بریلوی مولا علی کی تعریف نہیں کرتے، سنو 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے مولا علی کی تعریف کرتے ہوئے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر چاہے مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت نے جو اپنے ان اشعار میں مشکل کشا لفظ کا استعمال کیا ہے، آخر مشکل کشا کسے کہا جاتا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ مشکل کشا مولا علی کو کہا جاتا ہے، مشکل کشا حیدر کرار کو کہا جاتا ہے، مشکل کشا شیر خدا کو کہا جاتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ بریلوی مولا علی کی تعریف نہیں کرتے، سنو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت اہل بیت مصطفیٰ، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، عرس دادا میاں حضور، سرزمین تلیا پور، عشق محبت عشق محبت۔ تم تو صرف علی، تم تو صرف حضرت علی کی تعریف کرنے والے ہو، تم تو صرف حضرت علی کی بات کرنے والے ہو۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت حضرت علی کے بھی چاہنے والے ہیں، حضرت عثمان غنی کے بھی چاہنے والے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کے بھی چاہنے والے ہیں، حضرت صدیق اکبر کے بھی چاہنے والے ہیں۔ تم تو صرف علی کی بات کرتے ہو، لیکن ہم سنی ہر ولی کی بات کرتے ہیں۔ تم صرف علی کی بات کرتے ہو، ہم سنی ہر ولی کی بات کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہا کرتے ہیں کہ مچل مچل کے سارے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، اور ایک مرتبہ بول دیجئے یا علی، اور مچل کے بولیے یا علی۔ علی ولی کی جسے بھی صدا پسند نہیں، تو ایسے لوگ بھی ہم کو ذرا پسند نہیں۔ علی کو کیوں نہیں دیتا صدا تو مشکل میں، عجب مریض ہے تجھ کو دوا پسند نہیں۔ تم صرف علی کی بات کر رہے ہو، ہم ہر ولی کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے خطبہ کے بعد جو آیت مقدسہ پڑھ کر کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ سن لیجئے، اس کے بعد میری بات مکمل ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔
سبحان اللہ اور ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. یہ کتاب ہو رہا ہے ایمان والوں سے. ایمان والوں سے، کسی کافر سے نہیں، کسی غیر مسلم سے نہیں، کسی یہودی سے نہیں، کسی عیسائی سے نہیں، کسی مجوسی سے نہیں، کسی بد مذہب سے نہیں، کسی بد عقیدہ سے نہیں، کسی بے دین سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مومنین سے خطاب فرما رہا ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ہم نے پوچھا مولا اگر ہم تجھ سے ڈریں گے تو ہمیں انعام کیا ملے گا، ہمیں فائدہ کیا ہوگا، ہمیں بینیفٹ کیا ہوگا؟ تو جواب ملا اگر تو ہم سے ڈرے گا تبھی تو نمازیں پڑھے گا، اگر تو ہم سے ڈرے گا تبھی تو روزے رکھے گا، اگر تو ہم سے ڈرے گا تبھی تو زکوٰۃ ادا کرے گا، اگر تو ہم سے ڈرے گا تبھی تو حج کرے گا. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی نمازیں پڑھتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی روزے رکھتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی زکوٰۃ دیتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی حج کرتا ہے. ورنہ آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کتنوں کو مال و دولت عطا فرمائی ہے. حضرات آج نہ جانے کتنے پیسے والے ہیں، کتنے صاحب استطاعت ہیں. پیسہ تو ہے لیکن حج نہیں کر رہے ہیں، پیسہ تو ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، پیسہ تو ہے لیکن صدقات و خیرات ادا نہیں کر رہے ہیں، پیسہ تو ہے حج ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آدمی سوچتا ہے یار حج کروں گا تو 5 لاکھ روپے خرچ ہوں گے، 5 لاکھ میں 100 گز زمین مل جائے گی، 100 گز کا پلاٹ خرید لوں گا، حج بعد میں کر لوں گا. توجہ کے ساتھ سننا، 100 گز کا پلاٹ خرید لوں گا، حج بعد میں کر لوں گا، 5 لاکھ میں 100 گز کا پلاٹ مل جائے گا. ہم نے کہا پلاٹ بعد میں خریدنا، حج پہلے کر لے، اس لیے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے اور صاحب استطاعت بنایا ہے، اگر تجھے مالدار بنایا ہے اور مالدار ہونے کے بعد اگر تو نے حج نہیں کیا تو بے ایمان ہو کر مرنے کا ڈر ہے، بے ایمان ہو کر مرنے کا ڈر ہے اور سخت گناہگار ہوگا. اس لیے پہلے حج کر لے، پلاٹ بعد میں خرید لینا، حج پہلے کر لے، مکان بعد میں بنا لینا، حج پہلے کر لے، دنیاوی ضرورتیں بعد میں پوری کر لینا. اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن حج یا عمرہ کر لیتا ہے تو پروردگار عالم اس سے گناہوں کو اور محتاجی کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کو دور کر دیا کرتی ہے. جب آدمی حج کر لیتا ہے تو اس کے گناہ دور ہو جاتے ہیں، جب آدمی حج کر لیتا ہے تو اس کی محتاجی دور ہو جاتی ہے، جب آدمی حج کر لیتا ہے تو اس کے مال میں برکتیں پیدا ہوا کرتی ہیں. پہلے حج کر لے، پلاٹ بعد میں خریدنا، پہلے حج کر، مکان بعد میں بنانا، پہلے حج کر، دنیاوی ضرورتیں بعد میں پوری کرنا. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا یہ نتیجہ ہے. جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، روزوں کی پابندی کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، حج کیا کرتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سانپ اژدہے سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی شیر اور چیتے سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ موجوں کی طغیانی، دریا کی رفانی، سورج کی تابانی، بلکہ دنیا کی کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ جیتا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جیتا ہے، وہ مرتا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مرتا ہے. وہ جیے تو بھی زندہ رہتا ہے، وہ مر جائے تو بھی زندہ رہتا ہے. وہ زمین پر رہے تب بھی زندہ، وہ زمین کے اندر رہے تب بھی زندہ. مجھے کہہ لینے دیا جائے، ہم اور آپ یہاں پر بیٹھ کر اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں، الحمدللہ ہم اور آپ زندہ ہیں، ہم اور آپ یہاں زندہ، دادا میاں اپنے مزار میں زندہ، ہم اور آپ یہاں زندہ، تاج الشریعہ اپنے مزار میں زندہ، ہم اور آپ یہاں زندہ، مفتی اعظم ہند اپنے مزار میں زندہ، ہم اور آپ یہاں زندہ، اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں زندہ، ہم اور آپ یہاں زندہ، شاہ جی میاں پیلی بھیت میں زندہ، ہم اور آپ یہاں زندہ، وارث پیا دیوا شریف میں زندہ، ہم اور آپ یہاں زندہ، شاہ برکت اللہ ماریرہ شریف میں زندہ، ہم اور آپ یہاں زندہ، حافظ شاہ جمال الاولیاء رامپور میں زندہ، ہم اور آپ یہاں زندہ، صابر
پاک پیر کلیر میں زندہ، ہم اور آپ یہاں زندہ، نظام الدین اولیاء دہلی میں زندہ، ہم اور آپ یہاں زندہ، خواجہ بختیار کاکی دہلی میں زندہ، ہم اور آپ یہاں زندہ، غوث اعظم بغداد میں زندہ، ہم اور آپ یہاں زندہ، غریب نواز اجمیر کی دھرتی پہ زندہ، ہم اور آپ یہاں زندہ، امام حسین کربلا میں زندہ، ہم اور آپ یہاں زندہ، امام حسن مدینے میں زندہ، ہم اور آپ یہاں زندہ، مولا علی نجف میں زندہ، ہم اور آپ یہاں زندہ، حضرت فاطمہ مدینے میں زندہ، ہم اور آپ یہاں زندہ، عثمان غنی مدینے میں زندہ، ہم اور آپ یہاں زندہ، عمر فاروق اعظم مدینے میں زندہ، ہم اور آپ یہاں زندہ، صدیق اکبر مدینے میں زندہ، ہم اور آپ یہاں زندہ، رسول اکبر مدینے میں زندہ۔ اب سنو اعلیٰ حضرت کا شعر سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں، سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا ہے، بہت اچھا، یہ اللہ تبارک و تعالی صحیح بات، کرنے کا نتیجہ ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالی سے کرتا ہے، جی زمین پر رہتا ہے تب بھی زندہ رہتا ہے، زمین کے اندر چلا جاتا ہے تب بھی زندہ رہتا ہے، اور دنیا والے اس کے گن گاتے ہوئے نظر آتے ہیں، دنیا والے اس کے ترانے گاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخری بات کہہ کر کے رخصت ہو رہا ہوں، توجہ کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہوئے چلیں، انشاءاللہ اس کے بعد میری بات مکمل ہو رہی ہے۔ حضرات پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ دوسرا جو سنیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آخر یہ سچے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسی جماعتیں بنائی ہیں کہ جن پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، جن کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، یہ سچوں کی جماعت ہے۔ ہم نے پوچھا اے پروردگار عالم، آخر ان سچوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ آخر ان سچوں کو بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ان اللہ والوں کو بھیجنے کی وجہ جاننا چاہتا ہے؟ ان اللہ والوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تو ان کا دامن پکڑ لے گا، جب تو ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے اپنے خانے دل کو منور و مجلہ کر لے گا تو تیرے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی، تیرے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ حضرات محترم، یہی وجہ ہے کہ ان اللہ والوں کو پروردگار عالم نے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ میرے پیارے سنی مسلمانوں، ذرا سوچو تو صحیح، ذرا پیچھے پلٹ کر کے چلو۔ میں آپ تمامی حضرات کو 2 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، لیکن ایک تھا جس نے انکار کر دیا، اسے ابلیس لعین کہا جاتا ہے، اسے شیطان الرجیم کہا جاتا ہے، اس نے انکار کر دیا تو پروردگار عالم نے فرمایا قال فخرج، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات ملک ہندوستان کا نامور خطیب، خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ فرقان منظری صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے۔ ان کا خطاب ہوگا، ان کے فوراً بعد ملک ہندوستان کی مخملی آواز شاعر ملک ہندوستان بھائی اعظم اقبال رامپوری کے نام سے جانتے ہیں، وہ آ چکے ہیں، ان کا بھی کلام ہوگا۔ پھر اس کے بعد یو پی کی راجدھانی جس کو لکھنؤ کہتے ہیں، لکھنؤ کی مقدس زمین کا وہ انمول خطیب، خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی کمال الدین رضوی صاحب قبلہ لکھنوی، وہ لکھنؤ سے چل کر تشریف لا چکے ہیں، ان کی بھی تقریر ہونا ہے۔ تسلیم بھائی کو بھی پڑھنا، بہت شاندار
جاندار تقریر آپ خطیب نوجوان حضرت علامہ قاری عقیل احمد قادری سے سماعت کر رہے ہیں. آپ سماعت کریں محبت سے. کہہ دیں مچل کے سبحان اللہ. آپ ان علماء کرام کے چہروں کی زیارت کیجئے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ علماء کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے. آپ ان کے چہروں کی زیارت کرو گے اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھے گا. مچل کے پورا مجمع ایک مرتبہ اور کہہ دے یا رسول اللہ. شیطان انکار کرتا ہے. رب فرماتا ہے قال فخرج منها فانك رجیم. نکل جا جنت سے اس لیے کہ تو مردود ہے. شیطان نے کہا مولا تو مجھے نکال تو رہا ہے لیکن میں تجھ سے مہلت چاہتا ہوں. تم مجھے مہلت دے دے تاکہ میں تیرے بندوں کو بہکا سکوں, تاکہ میں تیرے بندوں سے گناہ کرا سکوں, تاکہ میں تیرے بندوں سے ایسے کام کراؤں کہ جنت جہنم میں جانے کا سامان ہو جائے. حضرات آج شیطان ہر آدمی کے پیچھے لگا ہوا ہے اور گناہ کرانے کی کوشش کیا کرتا ہے. ایسے کام ہم سے اور آپ سے کراتا ہے کہ جن کاموں کو کرنے کے بعد آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ذرا اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھو ہم کون سے کام کر رہے ہیں اور کون سے کاموں کو ہمیں کرنا چاہیے, کن کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے. شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا مولا مہلت دے دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا میں نے تجھے مہلت دی, تو جسے چاہے بہکائے, تو جس سے چاہے گناہ کرائے, لیکن اتنا یاد رکھنا جب جب تو نمرود کو بہکانے کی کوشش کرے گا میں ابراہیم علیہ السلام کو بھیجوں گا. جب جب تو فرعون کو بہکانے کی کوشش کرے گا میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجوں گا. جب تو ابو جہل اور ابو لہب کو بہکانے کی کوشش کرے گا میں پیغمبر اسلام کو بھیجوں گا. جب تو یزید کو بہکانے کی کوشش کرے گا کربلا کی سرزمین پر میں اپنے محبوب کے نواسے کو بھیجوں گا اور میرے محبوب کا نواسا کربلا کی سرزمین پر ایسا سجدہ کرے گا کہ پوری دنیا حسین کے اس سجدے پر فخر محسوس کرتی رہے گی. جب تو لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرے گا میں بغداد کی دھرتی پر عبد القادر جیلانی کو بھیجوں گا. جب وہ قصوہ جیلان سے پڑھنے کے لیے بغداد جا رہے ہوں گے اور ہمدان میں ڈاکوؤں سے جب مقابلہ ہوگا تو عبد القادر کا ایک سچ 60 ڈاکوؤں کو توبہ کرنے پر مجبور کر دے گا. جب تو لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرے گا میں ہندوستان کی سرزمین پر غریب نواز معین الدین اجمیری چشتی کو بھیجوں گا. غریب نواز جب ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی تبلیغ کریں گے تو ان کی تبلیغ سے ایک نہیں دو نہیں, 1000 2000 نہیں, لاکھ 2 لاکھ نہیں, بلکہ 90 لاکھ غیر مسلم اسلام کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. جب تو میرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کرے گا میں بریلی کی سرزمین پر احمد رضا خان کو بھیج دوں گا. بدعقیدے میرے بندوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. احمد رضا ان بدعقیدوں کو بے نقاب کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دیں گے ان بدعقیدوں کے کہنے پر اپنے نبی سے اپنا ظاہری و باطنی تعلق مت توڑ لینا. احمد رضا میرے بندوں کے ایمان کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے گا. جب تو میرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کرے گا میں بریلی کی سرزمین پر تاج الشریعہ کو بھیج دوں گا جن کی صورت کا یہ عالم ہوگا, جن کے چہرے میں یہ کشش ہوگی جو دیکھ لے گا دیوانہ ہو جائے گا, جن کے چہرے کی یہ کشش ہوگی کہ بمبئی کی سرزمین پر جب تاج الشریعہ ایک پروگرام میں شرکت کریں گے اور غیر مسلم جب ان کے چہرے کو دیکھے گا تو دیکھ کر کے کہنے پر مجبور ہو جائے گا جب بریلی کے تاج الشریعہ کے چہرے کے یہ عالم ہے تو مدینے کے تاجدار کے چہرے کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں کہ چہرے پرزیہ پہ مرتے ہیں یعنی خون رضا پہ مرتے ہیں, چہرے پرزیہ پہ مرتے ہیں یعنی خون رضا پہ مرتے ہیں. ایسے ویسوں پہ وہ نہیں مرتے جو بھی اختر رضا پہ مرتے ہیں. اللہ یا رسول اللہ یا غوث زندہ باد. اللہ یا رسول اللہ. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی کو بغداد شریف ہوتے ہوئے مدینہ شریف کی آمین. اللہ
آمین اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ میں آمین، حاضری کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین لہذا ان اللہ والوں سے محبت کیجئے اللہ تبارک و تعالی کے فرمان عالی شان کے مطابق اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرتے رہو گے تو انشاءاللہ تعالی کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تمہارے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی اللہ تعالی میرے بولنے میں جو بھی کچھ غلطیاں ہوئی ان تمام غلطیوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف فرمائے آمین ثم آمین استغفر